السلام علیکم، خبرناک میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. خواتین و حضرات، سلسلہ رنج و غم کی آج تیسری کڑی ہے. اس سے پہلے ہم نے ایک شو دانشوروں کے ساتھ کیا، انٹیلیجنس کے لوگوں کو بھی مدعو کیا. پھر ایک شو ہم نے بچوں کی موجودگی میں، ننھے منھے پھول جیسے بچے ہمارے ساتھ موجود تھے، ہم نے بڑی گپ شپ کی ان کے ساتھ، اور جواد احمد نے بڑی مہربانی کی، انہیں بھی موٹیویٹ کیا، ہمیں بھی موٹیویٹ کیا. سانحہ پشاور کو آج چوتھا دن ہے، اور اسی تناظر میں آج ہم میڈیا کا کردار ڈسکس کریں گے. ہم نے جن ماہرین کو آج زحمت دی ہے، ڈاکٹر مہدی حسن کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. ایکڈیمیا، درس و تدریس، علم و دانش ان کی پہچان ہے. میڈیا کے حوالے سے بہت سی باتیں ہمیں آج وہ بتائیں گے. مدیہ نقوی ہماری کولیگ ہیں، وہ ایک اینکر ہونے کے حوالے سے، ایک اینکر پرسن کے فرائض، ایک اینکر کن کن مشکلات کا سامنا کرتا ہے، ایک اینکر کو کیا کیا چیزیں، ایک شو کا اینکر، شو کا ہوسٹ کیا کیا ترجیحات لے کر آتا ہے، اور کیسے کیسی گھمبیر چیزوں کو برداشت کرتا اور آپ تک پہنچاتا ہے. ان ساری چیزوں میں کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ 3-4 مہمان ایسے ہیں جو آج شریک گفتگو ہوں گے. ہمیں آتے ہی ایک دو لوگوں نے وارننگ کے انداز میں یہ بتایا ہے کہ جناب ہم اس گفتگو میں شریک ہوں گے اور میڈیا کو خوب بقول ان کے رگڑا لگائیں گے، کیونکہ ان کا خیال یہ ہے اور عمومی تاثر بھی یہ ہے کہ میڈیا ڈیزاسٹر کو، مزری کو، بلڈ شیڈ کو گلوریفائی کرتا ہے. یہ سب سے آگے نکل جانے کی، سبقت لے جانے کی جو دھن ہے، اس میں بہت سی ایتھکس کو، بہت سی ویلیوز کو، قدروں کو بالائے طاق رکھ دیتا ہے. سر بہت شکریہ آپ تشریف لائے. اور مجھے سب سے پہلے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ کیا واقعی پاکستانی میڈیا بالعموم اور الیکٹرانک میڈیا بالخصوص شتر بے مہار ہے؟ دیکھیے، اس میں آپ کو مجھ سے بہتر پتہ ہوگا کہ ابھی تک 2001 سے لے کے الیکٹرانک میڈیا کے ورکنگ جرنلسٹ جو ہیں وہ اپنا کوڈ آف ایتھکس نہیں بنا سکے. بالکل. 2 سال پہلے حکومت نے ایک کمیٹی بنائی تھی کہ انہیں کوڈ آف ایتھکس بنا دیں، جس میں جاوید جبار صاحب تھے، میں تھا، آئی رحمان تھے، اور اس کا چیئر پرسن بنایا گیا تھا فخر الدین جی ابراہیم کو. تو جب ہم ان کے گھر گئے ان سے یہ کہنے کہ آپ چیئرمین ہیں، بتائیں ہم کیا کریں، تو انہوں نے یہ فرمایا کہ میں نے تو آج تک پاکستان کا کوئی چینل دیکھا ہی نہیں، تو میں کیا بتا سکتا ہوں آپ کو. پھر میں نے ان سے یہ کہا کہ دیکھیں، کوڈ آف ایتھکس جرنلسٹوں کو خود بنانا چاہیے. اگر حکومت کی اپوائنٹ کردہ کمیٹی بنائے گی تو وہ ریسٹرکشنز میں شمار ہوگی جو نہیں ہونی چاہیے. اور میں نے انہیں بتایا کہ 1950 میں جب پی ایف یو جے بنائی گئی تھی تو اس کے کانسٹیٹیوشن میں پی ایف یو جے کے فاؤنڈرز نے ایک کوڈ آف ایتھکس بھی رکھا تھا، اور اپنے ممبر سے یہ کہا تھا کہ جو بھی پی ایف یو جے کا ممبر بنے گا وہ اس کوڈ کو فالو کرے گا. تو اب آج کل حالات ذرا مختلف ہیں. سب سے بڑی شکایت یہ ہے کہ پچھلے 20-25 سال میں میڈیا سے گیٹ کیپنگ ختم ہو گئی. ٹھیک. وہ جو گیٹ کیپر کا ایک تصور تھا کہ ایک سینئر آدمی جو ہے، خواہ وہ ایڈیٹر ہو، نیوز ایڈیٹر ہو، کوئی اور سینئر آدمی ہو، وہ جو چیک کرتا تھا کہ یہ لفظ جانے چاہیے یا نہیں جانے چاہیے، یہ ہیڈ لائن ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. گیٹ کیپرز آج کل نہیں ہیں، نہ تو الیکٹرانک جرنلزم میں ہیں اور نہ پرنٹ جرنلزم میں گیٹ کیپر رہ گئے. اور بہت سے لوگ تو ایسے بھی کام کر رہے ہیں آپ کے یہاں، میں بہت معذرت کے ساتھ کہ ان سے پوچھ لیں اگر آپ کے گیٹ کیپنگ کیا ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں وہ جو گیٹ پہ بیٹھا ہے نا سیکیورٹی والا، اس کو کہتے ہیں گیٹ کیپر.
تو یہ کام جب تک نہیں ہوگا، اگر صحیح معنوں میں گیٹ کیپنگ شروع ہو جائے تو بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے. یہ ایگزیجریشن کے، الزامات کے، بغیر ثبوت کے الزام لگانے کے، 90% جو پروگرامز ہیں بعض چینلز کے، ان پہ ڈیفیمیشن کا کیس بنتا ہے سیدھا سیدھا. جس قسم کے الزامات بغیر ثبوت کے لگا دیتے ہیں وہ ڈیفیمیشن کسی نے اس لیے نہیں کیا اب تک کہ پاکستان میں آج تک ڈیفیمیشن کا کوئی کیس فیصلہ نہیں ہوا، اس لیے لوگوں نے کرنے چھوڑ دیے. ورنہ ہر الزام پہ ڈیفیمیشن کا کیس بنتا ہے اگر بغیر ثبوت کے آپ الزام لگائیں کسی پہ. اچھا، یہاں پہ ڈاکٹر صاحب میں تھوڑی سی جو قطع کلامی اس لیے کروں گا کہ اگر فیصلے نہیں ہوئے ان مقدمات کے تو اس میں قصور میڈیا کو تو نہیں ہے نا؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اگر ڈیفیمیشن کیس ہونے لگیں تو میڈیا کا رویہ بہتر ہو جائے. ہونے چاہیے اور ان پر فیصلہ ہونا چاہیے. جی ہاں، فیصلہ ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جن لوگوں کو کمنٹس کے لیے بلاتے ہیں نیوز اینڈ ویوز کے پروگرامز میں، اس میں 95% لوگ جو ہیں وہ سٹیک ہولڈرز ہیں خود. وہ تجزیہ نہیں کرتے، وہ اپنا جو پروگرام ہے اس کو فارورڈ کرتے ہیں. کسی نے کہا ہے کہ تجزیہ نہیں کرتے، تجارت کرتے ہیں. وہ اس حد تک تو یہ کام جو وہ کرتے ہیں یہ آپ لوگوں کو، چینلز کو پیسے لے کے کرنا چاہیے ان سے. وہ اشتہار ہے، انہیں اشتہار پہ پیسے خرچ کرنے چاہیے. وہ مفت کر رہے ہیں. پچھلے 11-12 سال سے مفت وہ اپنا پروگرام جو ہے، اپنا ایجنڈا فارورڈ کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے 2-3 میڈیا کے فرائض میں شامل ہیں چیزیں. ایک تو یہ کہ واچ ڈاگ کے طور پہ کام کرتا ہے. 3 قسم کے کتے ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے. ایک واچ ڈاگ ہوتا ہے، اچھا جی، ایک لیپ ڈاگ ہوتا ہے ریٹریور ہوتا ہے جس کو گود میں بٹھاتے ہیں، کنگھی کرتے ہیں، بسکٹ کھلاتے ہیں. پوڈلز ہوتے ہیں، اور ایک وہ ٹوائے ڈاگ کہلاتے ہیں جو بہت مہنگے ملتے ہیں، 10-12 ہزار ڈالر کا. اس کو عام طور پہ ویسٹ کی بوڑھی خواتین جو اکیلی رہتی ہیں وہ اپنی جیب میں رکھتی ہیں، پرس میں رکھتی ہیں کھیلنے کے لیے. وہ 4-5 انچ کا پورا کتا ہوتا ہے. اچھا، ہماری تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی حکومت ہمیشہ یہ کوشش کرتی ہے کہ واچ ڈاگ کو لیپ ڈاگ میں تبدیل کر دے. اس کو برش کرے، اس کو بسکٹ کھلائے، اس کو پلاٹ بھی دے دے، اس کو پریس کلب کی عمارت بھی بنا کے دے دے، اس کو عہدے بھی دے دیں. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اس کو لیپ ڈاگ میں تبدیل کرنے کی کوشش ہوتی ہے. کبھی کامیاب ہو جاتے ہیں، کبھی نہیں ہوتے. پاکستان میں جو فریڈم آج آپ انجوائے کر رہے ہیں یہ 88 میں ملی ہے، جب ایوب خان کا بنایا ہوا پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس ختم ہو کے RPPO آیا اس کی جگہ. جب سے یہ آزادی جو ہے ملی ہے. لیکن اس میں ایک کمی ہے. کمی یہ ہے کہ ہمارے فریڈم آف ایکسپریشن کا جو تعلق ہے اس میں ایکسیس ٹو انفارمیشن یا رائٹ ٹو نو نہیں ہے. وہ ہماری کانسٹیٹیوشنل گارنٹی نہیں رہی. 18th امینڈمنٹ میں کیا گیا ہے اس کا انتظام، مگر ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہوا. 3 مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں، بہت دردناک ہے. وزیر اعظم کو گولی ماری گئی، لیاقت علی خان کو. جس شخص نے گولی ماری تھی، ہم نے سنا یہ ہے کہ ایک پولیس کانسٹیبل نے اس کو وہیں گولی مار کے ہلاک کر دیا. سعد اکبر کو DIG پولیس جو تھے پنجاب کے، انہوں نے وہیں اس کو ترقی دے دی اس سپاہی کو. ہی شوڈ ہیو بین اریسٹڈ کہ اس نے ایک ایویڈنس ضائع کی جو یہ بتاتا کہ کسی کی کانسپریسی تھی یا انڈیویجول ایکٹ تھا. اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے خواتین و حضرات بہت امیر بھی ہو گیا. اس نے کافی لمبی چوڑی زمین بھی خریدی
اور کچھ عرصہ بعد انتہائی پراسرار حالات کا شکار ہو کے موت سے ہمکنار. اچھا، دوسرا واقعہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب پاکستان بننے کے 1 سال بعد سپر پاور سوویت یونین نے ہمارے پرائم منسٹر کو انوائٹ کیا سرکاری دورے کے لیے، انہوں نے اسے نظر انداز کیا اور مینوور کر کے امریکہ سے انہوں نے بلوایا، ایک انویٹیشن منگوایا اور امریکہ چلے گئے، جس کے بعد روس سے ہمارے تعلقات بہتر نہیں ہو سکے. ہم 1948 سے امریکہ کے الائی چلے آ رہے ہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں، پیسے بھی لیتے ہیں، اسلحہ بھی لیتے ہیں. اور شروع میں جب ہم الائی بنے تھے تو میں اسکول میں تھا 4تھی جماعت میں اس وقت، تو ہمیں جمعے کے روز وہاں بسکٹ اور خشک دودھ بھی ملتا تھا کہ یہ امریکہ سے آپ کے لیے آیا ہے. تو بچے جو غیر حاضر ہوتے تھے عام دنوں میں نہیں آتے تھے، جمعے کو ضرور آتے تھے کہ آج بسکٹ اور دودھ ملے گا. تو یہ کام جو تھا اس کی کوئی اطلاع لوگوں کو نہیں ہے کہ یہ کیا سوچ کے کیا گیا تھا کہ ایک سپر پاور جو ہمارے قریب ہے اس کو نظر انداز کر کے ایک 7000 میل دور سپر پاور کو اپنا دوست بنا رہے. ڈاکٹر صاحب ہم نے کنکلوڈ کرنی ہے یہی گفتگو، کیونکہ بریک میں 30 سیکنڈ رہ گئے ہیں. اس بات کو کنکلوڈ کیجئے کائنڈلی. جی، کنکلوژن یہ ہے کہ ہم نے لوگوں سے حقائق کو چھپایا. ہماری تاریخ میں کہیں یہ نہیں لکھا ہوا کہ قائد اعظم کی پہلی تقریر جو تھی 11 اگست 1947 کو پارلیمنٹ میں جب اوپننگ ہوئی تھی پارلیمنٹ کی، اس کو ایک بیوروکریٹ نے سینسر کر دیا تھا، اور وہ بیوروکریٹ ہمارا بعد میں پرائم منسٹر بھی بنا، چودھری محمد علی نے اسے. ڈاکٹر صاحب ہم اسے یہیں سے کنٹینیو بھی کریں گے، اور مدیحہ نقوی بھی یہاں پر گفتگو کے لیے ہم نے بلا رکھی ہیں اور وہ بڑی حیران ہو کے پریشان ہو کے بیٹھی ہیں. ہم نہیں ہم دونوں ہم سب استفادہ کریں، ہم بھی آپ کے شاگرد ہیں سر، لیکن ہم اسے کنٹینیو کریں گے اور آپ سے سوال بھی کریں گے. خواتین و حضرات ہم لیتے ہیں ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک خواتین و حضرات، خبرناک جاری و ساری ہے اور ہم شریک گفتگو کریں گے اپنی کولیگ مدیحہ نقوی کو. مدیحہ یہ بتائیے کہ اینکرز کے بارے میں یہ تاثر ہے، کہا جاتا ہے کہ سنسنی خیزی میں بہت دلچسپی لیتے ہیں. اینکرز کی خواہش ہوتی ہے کہ سنسیشنلزم کو زیادہ سے زیادہ موقع ملے، سنسیشن کے ساتھ ریٹنگ بڑھے، آپ زیادہ سے زیادہ کیمرہ لیں. کیا کہتی ہیں آپ؟ اچھا سر، جو آپ نے ابھی سوال کیا اس کا تو میرے خیال سے چینل کی پالیسیز پہ بھی زیادہ اس کا لین دین ہوتا ہے، کیونکہ ان کا زیادہ ہوتا ہے کہ جتنا آپ اسپائس اپ کریں گے اتنی زیادہ آپ کو اچھی جو ریٹنگز ملیں گے، پھر اتنا زیادہ اچھا کام دیکھیں گے بھی. جیسے ابھی سر نے بات کی اور جیسے ہم نے کیا یہ ممکن ہے کہ آپ اپنا جو رفتار تھوڑی سی آہستہ کر دیں؟ کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، لوگوں کو کیسے سمجھ آ رہی ہوگی؟ مدیحہ نے سردیاں جو بھی نہیں کٹ ہو رہی، ساڑھے کو تریا نہیں جا رہے. اس کو اصطلاحاً سٹیکیٹو کہتے ہیں کہ اس سے بھی تیز. میں کوشش کرتی ہوں. اچھا، جیسے ہم نے مہدی صاحب نے جس طرح سے اپنی بکس میں لکھا ہے، جیسے ہم نے انہی کی بک سے پڑھا ہے جو کوڈ اینڈ ایتھکس کی جو ہم بات کر رہے تھے، وہ کوڈ اینڈ ایتھکس ہم جیسے پڑھ کر آئے، اپنی جب پھر ہم نے اسپیشلی پریکٹیکل فیلڈ میں جس طرح سے آئے، ہم نے وہ کوڈ اینڈ ایتھکس کبھی ہمیں پریکٹس کرنے کو ملے ہی نہیں. یہاں پہ جیسے کوئی ایسا واقعہ ہو، جیسے ٹریجڈی کا واقعہ ہو جائے، جیسے ابھی بہت بڑا سانحہ قیامت ٹوٹی ہم پر، اس کو بھی رپورٹ کرتے ہوئے بہت سارے چینلز کو میں نے ایسے دیکھا کہ چینلز یہ بات کر رہے تھے کہ جیسے اگر ابھی 80 ہیں اور 80 سے 90 لوگ ہو گئے اور 90 سے 100 لوگ ہو گئے، بچے ہو گئے، تو ہر چینل ایک دوسرے پہ سبقت لے جانے کی کوشش کرتا تھا. وہ بھی ایسے کہ کہتے تھے جی ہم نے اپنی روایت برقرار رکھی اور ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا. تو سب سے پہلے تو جیسے بھی بات کر رہے تھے اس میں کہنا چاہتی ہوں کہ دس از ناٹ سم تھنگ ٹو چیریش، ٹو سیلیبریٹ دیٹ یو ہیو گیون دس بریکنگ نیوز. آپ نے سب سے پہلے آپ نے اس چیز کو بریک کیا، یہ غم کی بات ہے. جیسے بھی آپ نے بات کی، میرے خیال سے کچھ اینکرز، آپ سارے اینکرز کو اس میں رگڑا نہ لگائیں، کچھ اینکرز ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ہوتا ہے کہ ہاں جی ہم جتنا اسپائس اپ کریں گے، ہم جتنا گلوریفائی کریں گے چیزوں کو، کرائم کو، اس طرح کی ٹریجڈی کو، ہم اتنی زیادہ ریٹنگ لیں گے کیونکہ لوگوں کو پسند ہے. لیکن شکر ہے اب لوگوں نے بھی تھوڑی بہت ان کو پہچان کرنا سیکھ لیے جی کہ کون زیادہ کون ڈرامہ کر کے روتا ہے، کون حقیقت میں روتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ ریٹنگ والی کیا بیماری ہے؟ دیکھیے
اس سے پہلے کہ ہم ریٹنگ پہ آئیں، جو کچھ آپ ان سے پوچھ رہے تھے اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ چینل شروع ہوئے پرائیویٹ چینلز 2001 میں، تو اس وقت الیکٹرانک جرنلزم کا ٹرینڈ مین پاور اتنی موجود نہیں تھی جتنے چاہیے تھے. ٹھیک. بڑے بڑے جتنے آپ کے اینکر پرسنز ہیں اور نیوز اینکرز ہیں وہ سب پرنٹ جرنلزم سے آئے ہوئے ہیں. ان کو یہ اندازہ نہیں تھا، اب پتہ نہیں ہوا یا نہیں، کہ لفظ کے مقابلے میں تصویر کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے. تصویر کا امپیکٹ جاننا ضروری ہے الیکٹرانک جرنلزم میں، جن کا ان کو اندازہ نہیں تھا. دوسری بات یہ ہے کہ جو حالات ہمارے ہیں اس میں اگر ریٹنگ کو آپ نہ بھی بیچ میں لائیں، ہمارے حالات ایسے ہیں کہ جس میں سائیکولوجیکل وارفیئر بہت اہمیت اختیار کر جاتی ہے. ٹھیک. اور اس میں ہمیشہ میڈیا ہی ٹول کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. امریکہ اور سوویت یونین 1992 تک ایک دوسرے کے خلاف میڈیا کی وار آف ورڈز کرتے رہے اور آخر کار امریکہ نے روس کو اس میں شکست دے دی. 27 اکتوبر 1991. جی ہاں. اب ہمارے ہاں جو حالات ہیں اس میں میڈیا جو چیز نظر انداز کرتا ہے اس میں سائیکولوجیکل وارفیئر کا اصول یہ ہے کہ آپ اپنی پاپولیشن کا مورائل بوسٹ کرتے ہیں اور دشمن پاپولیشن کا مورائل جو ہے اس کو ڈی مورلائز کرتے ہیں. ٹھیک. ہمارا میڈیا یہ کہتا ہے، آج بھی شام میں سن رہا تھا، کہ فلاں فلاں جیل پہ اتنے کمانڈوز لگا دیے گئے. تو آپ دشمن کو بتا رہے ہیں کہ فلاں جیل پہ اتنے کمانڈو لگا دیے گئے ہیں، اب آپ احتیاط سے کام کیجیے گا، احتیاطاً ذرا زیادہ بندے لے آئیے. ہاں. تو یہ اس قسم کی اطلاعات جو ہیں کہ فلاں جگہ اتنے کمانڈو لگا دیے گئے ہیں، فلاں اسکول کالج اس لیے بند کر دیے گئے ہیں کہ شدید تھریٹ آیا تھا دہشت گردی کا. تو آپ یہ میسج دے رہے ہیں دہشت گردوں کو جی 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 کہ آپ کامیاب ہو گئے. بالکل بالکل. ان کی بلکہ کامیابی سیلیبریٹ کرتے ہیں. کامیاب ہو گئے. اسکول کالج یونیورسٹیاں بند کر دی گئی ہیں. ڈاکٹر صاحب یہیں سے ایک چیز، اسی ایک ضمنی سی بات یہیں ڈیولپ ہوئی ہے کہ اگر کہتے ہیں کہ اگر میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اس حد تک آزاد نہ ہوتا، یا یوں کہہ لیجئے کہ 2001 سے پہلے دہشت گردی اگر اس طرح نہیں تھی تو اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا. الیکٹرانک میڈیا نے اس کو ہوا دی ہے. نہیں، ہوا دینا تو میں یہ الزام نہیں لگاتا، لیکن الیکٹرانک میڈیا کی وجہ سے وٹنگلی اور ان وٹنگلی، یا جان بوجھ کے یا اپنی ناواقفیت کی بنا پہ، میڈیا نے مدد بہت کی ہے ان کی، دہشت گردوں کی. انٹرویو بھی نشر ہوئے ہیں ان کے لیڈروں کے. جی جی. ان کے پیغامات نشر ہوئے ہیں. وہ دی تو بطور خبر کے گئی ہے، لیکن اس سے جتنی پبلسٹی ان کو ملتی رہی ہے وہ مناسب نہیں تھا. ان کے انٹرویو نشر کرنا، ان کی تصویریں دکھانا. اب یہ پچھلے 3 دن سے جو بہت افسوسناک واقعہ تھا، 150 آدمیوں کا، بچوں کا، لیکن جس طرح اس کو کور کر رہے ہیں اس سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ قومیں نعروں سے نہیں بنا کرتی. ٹھیک. آپ کتنے ہی خطرناک نعرے لگوا دیں، کتنے ہی جوش و جذبے کا مظاہرہ دکھا دیں سڑک پہ، اس سے قوم نہیں بنا کرتی. دوسری بات یہ ہے کہ جس قسم کا بیہیویئر آپ دکھا رہے ہیں، پروموٹ کر رہے ہیں، لاشوں کی تصویریں دکھا رہے ہیں، جو لوگ جن 2 آدمیوں کو پھانسی ہوئی ان کو پھانسی پہ لٹکتا ہوا دکھا رہے ہیں، ان کے جنازے دکھا رہے ہیں. اب کیا کریں، سارے دکھاتے ہیں تو پھر فالو کرنا پڑتا ہے. نہیں، میں ایک کسی چینل پہ الزام نہیں لگا رہا، میں ایک جنرل ایٹیٹیوڈ کی بات کر رہا ہوں. یہ تمام چیزیں جو ہیں، آپ کا غم اپنی جگہ جائز ہے کہ 150 بچے مار دیے کسی نے،
ان کے خلاف آپ کا غصہ بجا ہے، لیکن اس غصے کی وجہ سے آپ نئی نسل کو ملیٹنسی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ جب وہ کھڑے ہو کے نعرہ لگاتا ہے کہ میں رائفل لے کے میں ان سب کو مار دوں گا، ہم تو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مارنا کسی کو اچھی بات نہیں ہے، اور آپ یہ پروموٹ کر رہے ہیں ٹیلی ویژن پہ دکھا دکھا کے۔ تو آپ جو ہیں وہ جس قسم کی چیزیں اس وقت پروموٹ ہو رہی ہیں وہ سائیکولوجیکل وارفیئر کے اصول کے خلاف۔ اچھا سر، کوڈ آف ایتھکس والا معاملہ بیچ میں رہ گیا ہے، اس پر میں آپ سے بات کروں گا، لیکن آڈینس میں سے کچھ لوگ کمنٹ دینا چاہتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں۔ لاسٹ رو میں جو صاحب بیٹھے ہیں جناب، میں جی ذرا اونچی آواز میں۔ آفتاب اقبال صاحب، مہندی حسن صاحب اور مدیہ لودھی صاحبہ، آپ نے یہ پروگرام جو میڈیا کے حوالے سے آپ نے آج رکھا ہے، تو اس پہ میڈیا کا رول جو ہے وہ پازیٹیولی ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ دیکھیں جب سکول پہ حملہ ہوتا ہے تو میڈیا کے بہت سے چینلز نے یہ دکھایا کہ ہم نے 140 لاشیں دکھائی ہیں، کسی نے کہا 141 دکھائی ہیں، کسی نے کہا میں پہلے نمبر پر آ گیا۔ تو ہراسمنٹ پھیلتی ہے، لوگ مریض ہیں، پہلے لوگوں کے پاس نہ کھانے کو روٹی ہے، نہ علاج کے لیے پیسہ ہے، نہ اسپتالوں میں دوائی ہے۔ تو میڈیا بھی جب کوئی معاملہ ہو جاتا ہے، سر سے گزر جاتی ہے، تو میڈیا اس وقت، میڈیا کا پازیٹیو رول ہونا چاہیے۔ میڈیا کا ایک رول یہ بھی بنتا ہے کہ جس طرح انویسٹیگیٹ ایجنسیز ہیں اسی طرح یہ بھی اپنا رول پلے کرے کہ کوئی چیز ہونے سے پہلے، مثلاً کسی ہاسپٹل میں دوائی غلط ہے تو آپ کے لوگوں کو اس کی سراغ لگانا چاہیے۔ کہیں کو غلط ہے چیز، پانی تو صاف ملتا نہیں پاکستان میں، تو دوائی کیا ملے گی؟ 2 نمبر دوائیوں کا بھی پیچھے چلا آپ نے دیکھا۔ لیکن آپ میری بات سن لیں، آپ میری بات سنیں اقبال صاحب، کہ آپ ایسی کمرے میں بیٹھے ہوئے ایک سیلاب آتا تو آپ ڈوبتے ہوئے آدمی کی تصویر اچھا، دکھاتے آپ ہیں۔ کے بالکل ساتھ کیمرہ ہے، ذرا ہاتھ ہولا رکھیں، اسے نہ گرا دیجیے گا، نہیں گرتا، باقی جوش خطابت ذرا اس طرف رکھیے۔ ان کو جواب نہیں کرتا۔ جی جی، ابھی ایک لمحے میں ڈاکٹر صاحب جواب دیں گے آپ کی بات کا۔ تو آپ ڈوبتے ہوئے آدمی کی تصویر دکھاتے ہیں، بعض چینل تو یہاں تک دکھاتے ہیں بریکنگ نیوز کے طور پر کہ مال روڈ پہ بس پنچر ہو گئی۔ یہ کوئی خبر تو نہیں ہوتی، اچھا اور جی، اس کو بار بار ریپیٹ کیا جاتا ہے، ہراسمنٹ پھیلائی جاتی ہے۔ آپ کو ضابطہ اخلاق بنانا چاہیے۔ میں میڈم سے درخواست کرتا ہوں کیونکہ یہ اینکر پرسن بھی ہیں، ان کو میڈیا کو ضابطہ اخلاق بنانا پڑے گا، بنانا چاہیے، ادروائز لوگ اس سے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ آج بھی بہت سے لوگوں کو جب یہ خبریں چلتی ہیں تو ان کے بچے جو ہیں اپنے والدین کو، جی بہت شکریہ، بہت شکریہ، ہٹا دیتے ہیں۔ ویسے آپ کی یہ بات، اس کا مخاطب میڈم نہیں ہونی چاہیے تھی، سر سے بات کرتے زیادہ بہتر تھا، وہ جواب دیتے۔ جی میڈم بھی بعد میں جواب دیں گی۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں کہ دوا نہیں ملتی، یہ نہیں ہوتا، اس میں پرابلم یہ ہے کہ انویسٹیگیٹو رپورٹنگ ہمارے ہاں ختم ہو گئی ہے، اور سنی سنائی باتوں پہ مبنی رپورٹنگ کو ہم رپورٹنگ کہتے ہیں۔ اور انویسٹیگیٹو رپورٹنگ اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے میڈیا کے جو مالکان ہیں وہ ان کو سپورٹ نہیں کرتے، انویسٹیگیٹو رپورٹرز کو ان کی حفاظت کا بندوبست نہیں کرتے، ان کو وسائل مہیا نہیں کیے جاتے، ان کی ٹریننگ نہیں کوئی ہوتی کہ کس طرح کی۔ یہ آج کل ہم جنگ لڑ رہے ہیں پچھلے کئی سالوں سے دہشت گردوں سے، ہم نے تو اس کی ٹریننگ بھی نہیں دی کہ وار زون میں جا کے رپورٹنگ کیسے کرتے ہیں۔ 18 جرنلسٹ ہمارے مارے گئے ہیں اسی لیے۔ اور اس کے لیے جب آپ تربیت لیتے ہیں، 1965 میں جب جنگ شروع ہوئی تھی تو میں اس وقت پریکٹیکل جرنلزم میں تھا، رپورٹنگ کر رہا تھا۔ صبح کو جب افواہ پھیلی کہ لاہور پہ حملہ ہو گیا ہے، ابھی اعلان نہیں کیا تھا ایوب خان نے، تو میں نے ظفر صمدانی مرحوم کو فون کیا جو ٹی وی کے نیوز ایڈیٹر تھے۔ میں نے کہا یہ افواہ ہے، چلیے دیکھ کے آتے ہیں آگے تھے۔ انہوں نے ویگن لی، ٹیلی ویژن کی، مجھے بٹھایا، ایک فوٹوگرافر لیا اپنا، اسحاق جو سب سے سینئر فوٹوگرافر۔ سر اگر آپ اجازت دیں تو میں بریک لے کر واپس آ کے یہ واقعہ سن لوں۔ جی خواتین و حضرات، ہم لیتے ہیں ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔